اور انہی میں سے ایک قیس بن مسہر سیداوی ہیں۔ کون ہے قیس؟ کہ جو مسلم ابن عقیل کے بعد دوسرے سفیر کوفیوں کے جانب روانہ ہوئے، وہ یہی قیس بن مسہر تھے۔ کیا کیا اس قیس بن مسہر نے کہ جب امام نے بلایا اور کہا کہ اے قیس، آپ نے کوفے جانا ہے۔ کون سا کوفہ؟ وہ کوفہ جہاں پہ فرعون بیٹھا ہے، جہاں پہ نمرود بیٹھا ہے، جہاں پہ دقیانوس بیٹھا ہے، جہاں پر تمام فرعونی صفات کا حامل عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے۔ جب امام علیہ السلام کا خط لے کر یہ کوفے کی جانب روانہ ہوتا ہے، کوفے کی اس مین دروازے پر ابن نمیر نامی شخص گرفتار کر لیتا ہے، اور گرفتار کر کے اس سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ خط کس نے لکھا ہے، خط کس کا لائے ہو؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کس کے لیے لائے ہو؟ کہا یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ خط پھاڑ دیا، اور یہ ابن نمیر اس امام کے سپاہی کو ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ زیاد کے دربار میں امام کا یہ سپاہی پہنچا تو امام کے اس سپاہی سے عبید اللہ ابن زیاد نے پہلا سوال یہ کیا، کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ اسی فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جابر دوراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام کے سپاہی نے کہا، انا من شیعت علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ خط کس کا تھا؟ حسین ابن علی کا تھا۔ کس کے لیے تھا؟ نہیں بتاؤں گا۔ کہا دیکھو وہ نام بتاؤ جن کے لیے حسین ابن علی نے خط لکھا ہے، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ ظلم کے میدان میں مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم ظلم کے میدان کے ماہر اور امام ہو تو جان لو میں صبر کے امام کا پیروکار ہوں، میں صبر کے امام کا پیروکار ہوں۔ اور اس صبر کے امام کے پیروکار نے اپنے دور کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تعارف یہی کروایا کہ میں علی بن ابی طالب کا شیعہ ہوں۔ انا من شیعت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کا شیعہ ہوں میں۔ کہا وہ نام بتاؤ جن کے لیے حسین ابن علی نے تمہیں بھیجا ہے۔ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر دوسری راہ یہ ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہو، اپنی جان کا تحفظ چاہتے ہو تو منبر پہ چڑھو، علی و اولاد علی کو برا بھلا کہو، گالیاں دو۔ کہا نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ جو تم دوسری راہ مجھے بتا رہے ہو یہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جناب قیس بن مسہر سیداوی اس منبر پہ چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد اسی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف رخ کر کے کہا، لعن اللہ علیک وعلی آبائک، کہ خدا کی لعنت تجھ پر بھی ہو اور ان پر بھی ہو جنہوں نے تجھے اس دنیا میں لایا۔ یعنی لعن اللہ علیک وعلی آبائک، خدا کی لعنت تجھ پر بھی ہو اور تیرے آباء و اجداد پر بھی ہو۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ امام کے اس پیروکار کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب اس کے شہادت کی خبر، اس قیس بن مسہر کے شہادت کی خبر امام حسین تک پہنچی، کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھی، فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اور صرف یہی نہیں، فقط امام نے نہیں کہا، بلکہ آپ جا کر زیارت ناہیہ پڑھ لیں کہ کربلا کے 200 سال بعد جب امام زمانہ نے کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت ناہیہ پڑھی، امام نے بھی فرمایا، السلام علی قیس بن مسہر، اے قیس بن مسہر، میں امام زمان بھی تم پہ سلام بھیجتا ہوں۔ غور کریں آپ، یہ قیس اس راہ پر چل کر اپنے امام کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قیس وہی سوچتا ہے جو امام سوچتے ہیں، قیس کی راہ وہی ہے جو امام کی راہ ہے، قیس کا نظریہ وہ ہے جو امام کا نظریہ ہے۔ اور امام حسین یہی فرما رہے کہ میرے ساتھ کربلا میں وہی آیا ہے جو وہی سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں۔